امام صاحب کہتے ہیں کہ جو حیا کا لفظ ہے یہ حیات سے نکلا ہے. حیات کا معنی کیا ہے؟ زندگی. حیات کا معنی زندگی ہے. اسی طرح جو بارش ہے، برسات، اس کو بھی عربی زبان میں حیات کہا جاتا ہے. کیوں؟ بارش سے زندگی پیدا ہوتی ہے. جتنی رویدگی ہے، جتنا سبزہ ہے اور جتنی یہ نباتات ہیں، یہ بارش سے ہیں. حتیٰ کہ اگر کسی صحرا میں بھی بارش ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی کمپلیاں اور پودے پھوٹ پڑتے ہیں اور کئی قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے جانور اور حشرات الارض وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر بارش ہوتی ہے. وہاں جہاں پر بالکل کوئی امکان نہیں ہوتا کہ یہاں پر کسی زندگی کی کوئی رمق ہو، وہاں پر بھی بارش کے نتیجے میں سبزہ اگاتا ہے اور طرح طرح کے حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں جس طرح جو بارش ہے اس میں زندگی ہے، بارش سے زندگی ملتی ہے، پانی کو بھی زندگی کہا گیا ہے. اسی طرح سے جو حیا ہے یہ دل کی زندگی ہے. جب حیا موجود ہے تو دل زندہ ہے، اور جب جو حیا جاتی رہتی ہے ویسے ویسے جو دل وہ مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. اگر انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کو خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ اس کے دل سے پھر حیا ختم ہو جاتی ہے. اور شروع میں انسان کے دل سے اللہ کی حیا ختم ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی بھی حیا نہیں کرتا. جیسے قرآن کہتا ہے کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں کا حیا تو کرتے ہیں، اللہ کا حیا نہیں کرتے. لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب ان کاموں میں رات بتاتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بما لا یرضى من القول، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو شروع میں لوگوں کی حیا باقی رہتی ہے اور بندہ تنہائی کے اندر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر یہ صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے، حیا آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی دیکھ بھی رہا ہو، کوئی سن بھی رہا ہو، پھر بھی وہ اپنے اس برے کام سے باز نہیں آتا، اسے رکتا نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگ اس کو سمجھائیں بھی، روکے بھی، کہیں بھی، تان ملامت کریں بھی، تب بھی وہ جس کام میں لگا ہے سو لگا ہوا ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اب یہ اس درجے پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. اب اس کو واپس لانے والی کوئی چیز نہیں ہے. پہلے تو یہ لوگوں کے ڈر سے رک جاتا تھا، اپنے والدین کے ڈر سے، یا لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا. اب اس نے نہ لوگوں اللہ کی حیا تو پہلے چھوڑ دی تھی، اب لوگوں کی حیا بھی نہیں رہی. اب اس کو جو مرضی کہتے رہو. یہ وہ سٹیج ہے جس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ کل امتی معافا الا المجاہرون، کہ میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو مجاہر ہیں، جو سر عام برائی کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو سب کے سامنے گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے. تو جب حیا نہیں رہتی پھر انسان مجاہر بن جاتا ہے، پھر برائی کا کام سر عام کرتا ہے، پھر وہ کیونکہ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے. اور ایسے انسان کو شیطان شاباش دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ صحیح کام کر رہا ہے. جب حیا نہیں رہی تو پھر کوئی چیز بھی انسان کے لیے نافرمانی اور گناہ اور غلط کام اور جو معاشرے میں برا ہے اس سے روکنے والی اس کو نہیں رہتی. اور یہ یعنی کہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ اس کے دل سے زندگی ختم ہو چکی ہے، حیات ختم ہو چکی ہے. اور حیات کیوں ختم ہوئی ہے؟ وہ حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی حیا کرتا ہے، جس کے دل میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اور وہ گناہ کرنے سے حیا کر جاتا ہے، رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سزا دینے میں حیا کرتے ہیں، اللہ اس کی حیا کرتے ہیں. اور جس بندے سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، وہ حیا نہیں کرتا، اللہ بھی پھر اس کو سزا دینے میں حیا نہیں کریں گے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس کرے. اور اسی طرح سے جو بزرگ ہیں سفید بالوں والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو موڑے، واپس کرے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حیا ہے. اور جس بندے میں حیا نہیں رہتی، پھر اللہ بھی اس کی حیا نہیں کرتے، پھر وہ دعا کرتا بھی رہے، وہ بوڑھا بھی ہو جائے، اس کے بعد سفید بھی ہو جائیں، اس نے اللہ کی حیا نہیں کی، اللہ بھی پھر اس کی حیا نہیں کرتے. دنیا میں بھی حیا نہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں اللہ رب العزت اس کا عذاب سزا دینے میں حیا نہیں کریں گے. تو یہ چیز اس درجے پر کیوں پہنچے ہیں؟ معاصی کی وجہ سے، گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو گناہ کے اثرات ہیں وہ کہاں تک انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں گناہ کی زندگی سے محفوظ فرمائے اور اپنے اطاعت کا راستے پر چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.